اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 26 رمضان ہے، جمعرات کا روز ہے اور لندن میں امساک ہے 3:01۔ ناظرین، ہمارا پروگرام کا فارمیٹ آپ کو پتہ ہے، ہمارے پاس ایک علماء کرام میں سے مہمان شخصیت موجود ہوتی ہیں، سوال آپ کرتے ہیں، جواب ان کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے پروگرام میں بذریعہ ٹیلی فون شامل ہوا کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد ہماری اسکرین پر جو لائیو نمبر ہیں وہ ڈسپلے کر دیے جائیں گے اور ہم انتظار کریں گے آپ کی کال کا۔ اور آج کا ہم نے پروگرام کا جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے شفاعت۔ ہم شفاعت پہ گفتگو کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ جناب علامہ فدا حسین بخاری صاحب کی طرف آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیوز میں۔ ہم چاہیں گے کہ جیسا کہ عنوان آج کے پروگرام کا شفاعت ہے، تو ہم چاہیں گے کہ کم ناظرین کے لیے آپ اس کو روشن کیجئے کہ شفاعت کے از روئے قرآن کیا معنی ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ شفاعت کرنے والے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا اس کو پسند کرے۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے شفاعت ہے۔ تو شفاعت جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ شفاعت کے کیا معنی ہیں؟ شفاعت جو ہے شفا سے ہے، یعنی ایک خاص تعلق جو شفیع، جو شفاعت کرنے والا ہے اور وہ جس کی شفاعت ہونی ہے اس کے درمیان ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اسلام کے مسلم عقائد میں سے ہے جو اذن الہی سے انجام پائے گی۔ یہ شفاعت ان افراد کے لیے ہوگی جنہوں نے دین اور خدا سے کلی طور پر رشتہ نہ توڑا ہو اور شفاعت کی لیاقت رکھتے ہوں۔ ایسے افراد کچھ گناہوں کی آلودگی کے باوجود شفاعت کرنے والوں کی سفارش کی بدولت دوبارہ رحمت الہی کے حقدار ہوں گے۔ تو یہ وہ تعلق جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ اور میں عرض کروں، مثال دوں آپ کو کہ بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مثلا ایک بھائی اپنی زمین یا کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے تو دوسرے بھائی نے حق شفا کر دی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی باپ کی اولاد ہیں اور جو ان کی وراثت مل گئی زمینیں وغیرہ ہر ایک کو، اب ایک بھائی اگر اپنی جائیداد یا زمین بیچنا چاہتا ہے تو یہ جو دوسرا بھائی ہے اس کا حق پہلے بنتا ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ بھئی میں بیچنا چاہتا ہوں، اگر تم خریدنا چاہتے ہو لے لو، چونکہ تعلق کیا تھا نا باپ کی وجہ سے۔ تو جو جائیداد جو ابھی بیچنا چاہتا ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کا بھائی خرید لے یا بہن خرید لے، یعنی تو وہ اس تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی زمین اور ساتھ والی زمین ساتھ ملتی ہیں تو وہ پڑوسی جو ہیں تو اس میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میرا پہلا حق ہے کہ مجھے بیچی جائے یہ زمین۔ تو اس کو کہتے ہیں جی اس نے حق شفا کر دیا۔ حق شفا کا مطلب یہی ہے کہ یعنی وہ جو تعلق ہے اس کی وجہ سے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھی یہ میرا حق ہے۔ تو یہ جب ہم شفاعت کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ جو ایمانی تعلق ہے اور خصوصاً جو ولایتی تعلق ہے ولایت والا، وہ ان ہستیوں کے ساتھ اگر ہے، ایمان ہے، تو پھر ان کی شفاعت ہو سکتی ہے۔ البتہ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے شفاعت کے بارے میں جو آیات دی ہیں ان کی چند قسمیں ہیں۔ ایک شفاعت کی آیت کا وہ دستہ ہے جس میں مطلقاً یہ کہا گیا ہے کہ انکار کیا گیا ہے۔ وہ آیت جو بطور مطلق شفاعت کا انکار رہی ہیں، جیسے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ تو یعنی اس جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن پھر نہ کوئی کاروبار ہوگا، نہ کوئی
کسی کی دوستی کام آئے گی، نہ ہو کسی کی شفاعت ہوگی، تو خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہو نہ کوئی شفاعت. تو یہ آیت کہہ رہی ہے کوئی شفاعت نہیں ہوگی. یہ ہے وہ آیت ہے. ٹھیک ہے، وہ آیات جس سے پتہ چلتا ہے کہ شفاعت کا حق صرف خدا کا ہے. قل للہ الشفاعت الجمیع، کہہ دیجئے کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھی شفاعت جو صرف اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، شفاعت کا مطلب یہ ہے بندوں کو بخشنا، ان کے گناہوں سے درگزر کر کے تو ان کو بخشے جائیں. تیسری آیات ایسی ہیں جو کہتی ہیں شفاعت صرف خدا کی اجازت سے ممکن ہے، جیسے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. تو اس میں کہا گیا ہے شفاعت اس کے پاس کوئی نہیں کر سکتا مگر یہ کہ اس کے اذن سے. تو یہ وہ آیت ہے کہ جو یہ بتا رہی ہے کہ شفاعت تو ہوگی لیکن بہرحال وہ اللہ کے اذن سے ہی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ، کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرنے والا نہیں ہے. اس لحاظ سے قرآن کے مطابق شفاعت اذن اور رضا الہی کے تحت ایک ایسی ثابت شدہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو لہٰذا شفاعت جو ہے وہ ایک ایسا عقیدہ ہے مسلمانوں کا جس کو شیعہ سنی حتیٰ کہ وہابی بھی مانتے ہیں اس کو شفاعت. لیکن کچھ اختلاف کے ہے تھوڑا سا، وہ بعد میں ہم عرض کریں گے. تو اب یہ ہے کہ شفاعت جو ہے وہ کون کون سے لوگ شفاعت کریں گے. یعنی کہ اگلا جو وہ تفویض کر رہے ہیں حق، جیسے کہ آپ نے اس آیت میں جو جی بیان کیا کہ ہے تو حق خدا کا ہاں جی. شفاعت کا، مگر وہ تفویض اور کرے پھر گا. یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بندے کی شفاعت نہیں ہو سکتی، ہاں اس کی کچھ شرائط ہے. ہاں کہ شفاعت کن لوگوں کی ہاں جی. انجام پائے گی. تو ایسے لوگوں کی کہ جو صاحب ایمان ہیں، یعنی خدا پر یقین رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے، اس کے رسول کو مانتے ہیں اور اسی طرح باقی جو دین کے احکام سب مانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ زندگی میں عملی طور پر اعمال صالحہ میں ان سے گناہ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آیات جو شفاعت پانے والوں کی شرط بیان کر رہی ہیں، کبھی وہ شرط خدا سے عہد و پیمان باندھنا، جیسے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، وہ لوگ ہرگز شفاعت نہیں پا سکتے مگر جس نے خدائے رحمان کی بارگاہ میں شفاعت کا عہد لیا ہو. اور کبھی وہ شرط خدا کی رضایت اور اس کی خوشنودی ہوگی، جیسے ولا یشفعون الا لمن ارتضی، شفاعت کرنے والے کسی کی شفاعت نہیں کریں گے مگر جس کے لیے خدا راضی ہو. تو خدا کیسے راضی ہوتا ہے؟ یعنی خدا پر کوئی ایمان رکھتا ہو تو راضی ہوتا ہے نا اللہ. تو لہٰذا مشرک کی شفاعت نہیں ہو سکتی، کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی، منافق کی شفاعت نہیں ہوتی. شفاعت اس کی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہے، اس کے ایمان سے تو راضی ہے. لیکن چونکہ اعمال جیسے ہو گئے ہیں کچھ کہ جس کی وجہ سے وہ مشکل میں پڑ گئے. وَإِلَّا اگر صغیرہ گناہ کرتا رہا اور گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتا رہا تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی فرماتا ہے اگر تم گناہ کبیرہ سے اجتناب کرو گے تو صغیرہ سے ہم درگزر کریں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے تو وہ آدمی جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے وہ یعنی جو صاحب ایمان تھا، عمل صالح کرتا تھا لیکن کبھی صغیرہ ہو جاتا تو اللہ درگزر کرتا ہے. ایسے آدمی تو بخشے جائیں گے ویسے ہی. ہاں مگر وہ زندگی بھر نگاہ میں رکھتا رہا کہ بھئی یہ ان چیزوں سے میں اجتناب کروں اور زندگی بھر کرتا رہا. تو جو آیتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مجرمین جو ہیں شفاعت نہیں پا سکتے، وہ کون سے؟ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالمین کے لیے دوستی کا امکان نہیں ہے اور نہ کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت ان کے لیے قابل قبول ہے. اس بنا پر خدا کے عہد و پیمان کی رعایت کرنا یعنی ایمان، خدا کی خوشنودی اور اس کی رضایت حاصل کرنا اور ظالموں سے دوری اختیار کرنا شفاعت کے یقینی ہونے کی شرطوں میں سے ہے. تو شفاعت کون کرے گا؟ اب یہ سوال ہے.
پہلے بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ شفاعت تو ظاہر ہے اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، تو وہ جس کے لیے اذن دے گا تو اس نے کس کس کے لیے اذن دیا ہوا ہے کہ بھی وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ وہ پہلا گروہ جو ہے وہ انبیاء کا گروہ ہے، گروہ انبیاء، ٹھیک ہے جی، انبیاء جو شفاعت کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی یشفع الانبیاء فی کل من کان یشہد ان لا الہ الا اللہ مخلصا، انبیاء ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جو خلوص کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، یعنی جو وحدانیت پر قائم ہیں، جو قائل ہیں، تو انبیاء جو ہیں اپنی امتوں میں سے وہ جو ان کی شفاعت کریں گے ان کی کریں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ پیغام یہی لے کے آئے تھے خدا کی وحدانیت کو مانو، اگر وہ اس کو مان رہا ہے تو باقی زندگی میں جو اعمال ہیں اس کے ذرا ہو گئے ہیں اس طرح سے، تو ان کی ہو جائے گی شفاعت کریں گے۔ اور کون جو شفاعت کریں گے؟ اہل بیت علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ قال علی علیہ السلام لنا شفاعت ولأہل مودتنا شفاعت، ہم اور چاہنے والوں کے لیے ہماری شفاعت یقینی ہے۔ تو یہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تو پہلے ہو گئے انبیاء شفیع شفاعت کرنے والے، اور ظاہر ہے کہ انبیاء میں سب سے بڑی بزرگ و برتر ہستی رسول کریم کی ذات ہے، اور جو شافی محشر، جن کا لقب ہی شافی محشر ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچائے گا۔ تو مقام محمود کی تفسیر یہی کی گئی ہے، مقام محمود یعنی وہ اللہ ان کو حیثیت دے گا، وہ عزت و شان و شوکت دے گا، اور قیامت کے دن ان کو ایسے مقام پر پہنچائے گا کہ جو مقام محمود ہے۔ اور اس کے لیے بھی کہا گیا ہے مقام محمود کیا ہے کہ یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایسا ممبر لگائے گا، کہا گیا اس کی 1000 سیڑھیاں ہوں گی، وہ نورانی ممبر لگے گا، رسول پاک اس پر جا کے بیٹھیں گے، اور پھر رسول کریم ہی حضرت علی کو بھی بلائیں گے، وہ رسول پاک کی نچلی والی سیڑھی پہ بیٹھ جائیں گے، اور پھر جو اللہ کے حکم سے وہ جو جنت کا ہے رضوان جنت، تو وہ جو چابیاں ہیں لا کے دے دے گا رسول پاک کو کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ جنت کی چابیاں لے لیں، ٹھیک ہے، اور اب جس کو چاہے جنت میں آپ داخل کریں۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو مالک جنت ہے، یعنی اس کا نام ہے مالک، جو کہ جہنم کا دروغ ہے، جو اس کا انچارج ہے، دروغ جو ہے جہنم کا، اس کا نام مالک۔ تو 19 فرشتے ہیں جہنم پہ جو مامور ہیں، 19۔ تو وہ جو جہنم کا ہے انچارج، وہ بھی چابیاں لا کے دے دے گا رسول پاک کو۔ تو رسول پاک جو ہیں وہ کہہ دیں گے کہ علی یہ لے لیں آپ چابیاں، جنت کی بھی دوزخ کی بھی۔ اس لیے رسول پاک نے فرمایا علی قسیم النار والجنہ، علی جو ہے جنت اور دوزخ کو تقسیم کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ رسول پاک کو اس نے مقام محمود یہ مل گیا ان کو، تو اب شفاعت وہ کریں گے۔ تو اگرچہ سب کچھ اللہ کے اذن سے یہ، یعنی کوئی مستقل ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنی ذات میں مستقل ہو، یہ اللہ کے اذن سے، اس کی اجازت سے، اسی کے کہنے پر ہوتا ہے۔ تو تیسرا جو کرے گا شفاعت وہ ہے قرآن کریم۔ قال علی علیہ السلام اعلموا ان القرآن شافی مشفع، حضرت علی فرماتے ہیں جان لو کہ قرآن جو ہے وہ شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو پس قرآن مجید ہماری شفاعت کرے گا۔ تو ظاہر ہے قرآن مجید کن کی شفاعت کرے گا؟ ان کی کرے گا جنہوں نے کبھی اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن ان کی شفاعت کرے گا، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، عملی زندگی میں اس کو اس کی جی اپلیکیشن کی ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، عمل ان کی کیا ہے شفاعت زندگی۔ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اور چوتھا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی شفاعت کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشفع النبیون والملائکہ، فرمایا رسول پاک نے کہ نبی بھی شفاعت کریں گے اور ملائکہ بھی شفاعت کریں گے، تو ملائکہ بھی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے جو ملائکہ اس کے ساتھ رہے ہیں، جو منکر نکیر وہ لکھنے والے اور سوال پوچھنے والے، یا اس کے بعد وہ بھی تو گواہ ہیں، تو وہ بھی تو گواہی ہے نا جی، تو وہ بھی اس کی شفاعت کریں گے۔ اور پھر جو ہیں پڑوسی ہے نا وہ بھی شفاعت کرے گا۔ قال الصادق علیہ السلام ان الجار یشفع جارا، ہمسایہ کی بھی شفاعت کرے گا۔
اب ظاہر ہے دونوں اگر ہمسائے ایسے ہیں ٹھیک ہے کہ مثلا چلو ایک ہمسایہ بہت یعنی اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی خدا ہے، ایک عالم ربانی ہے، حقیقی مومن ہے، تو وہ اس کا جو ہمسایہ ہے ذرا تھوڑا کم ہے مثلا، تو ظاہر ہے کہ وہ شفاعت کرے گا. اور یہاں تک بھی ہے کہ جو اگر انسان جو ہے دو مومن آپس میں صیغہ اخوت باندھ لیتے ہیں، جیسا کہ ہوتا ہے یوم ایمانی بھائی ہیں مطلب غدیر قوم کے دن نا، یعنی 18 ذوالحجہ کو مومن آپس میں صیغہ اخوت کر لیتے ہیں، تو اس سے وہ بھائی بھائی ہو جاتے ہیں، ایمانی بھائی. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ بھی جو بھائی کے حقوق ہیں باقی سارے میں نے معاف کیے، لیکن جو حق پھر رہ جاتا ہے کہ جب وہ اس کے شہر میں آئیں تو اس کی زیارت کریں، ایک دوسرے کو دیکھیں، ٹھیک ہے جی. اور جب دعا کریں تو اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کریں. اور تیسری یہ ہوتا ہے کہ جب قیامت کے دن اگر اللہ مجھے پہلے بخش دے گا تو پھر اللہ کا مجھے اجازت دے گا تو میں کہوں گا میرا دوست میرا بھائی جو ہے نا اے اللہ اس کو بھی بخش دے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بھی شفاعت ہوگی، پڑوسی بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اور شہداء بھی شفاعت. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشفع یوم القیامہ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء. قیامت کے دن انبیاء شفاعت کریں گے، پھر علماء شفاعت کریں گے، پھر شہداء شفاعت کریں گے. جی اچھا، یہ تو آپ نے بہت بریفلی بہت ڈیٹیل سے بتایا. اس میں ایک چیز ہے آ رہی ہے مطلب کہ جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ چلو بھائی میں اس بڑے بڑے گناہ نہیں کرتا مگر چھوٹے تو اس پہ شفاعت ہو ہی جانی ہے، اور اتنے سارے ماشاءاللہ حوالے دیے تو کہیں نہ کہیں سے تو کسی نہ کسی سے تو کچھ تعلق اور رشتہ پیدا ہو جاتا ہے. تو کیا اس چیز پر انسان گناہ کے لیے نہیں ابھارا جاتا؟ یہ بات ایسے ہی ہے، چلو یہ جانے دو بھائی تو ہاں مطلب یہ ہے کہ اس میں بہرحال شفاعت میں ابہام ہی ہے نا جی. یہ ہے کہ یہ لوگ شفاعت کریں گے اور پھر اللہ قبول بھی کرے، ٹھیک ہے. تو یہ اتنی ایسی گارنٹی تو نہیں ہے کہ بھی آپ جو بھی کرتے رہیں ضرور آپ کی شفاعت ہو ہی جائے گی، یہ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا. یہ کلی یہ قاعدے ہیں کہ ہو جائے گی، ایسا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہر بندہ اتنا یقین کر لے کہ بھی جی میں یہ بھی کر لوں گناہ یہ بھی کر لوں شفاعت ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو نہیں نہ کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہے کہ گناہ کر لیا تو اب مایوس ہی ہو جائے گا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر یہی یہاں سوال آئے گا تو یہی سوال ادھر آئے گا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اگر توبہ قبول نہ ہو، ٹھیک ہے، بندہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے توبہ کر لیتا ہے یا اللہ مجھے بخش دے. تو اگر یہ توبہ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے کہ نہیں توبہ نہیں، جب تم گناہ کر لیے جہنم ہی ہو گیا، ختم بات، اس کی توبہ قبول نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر وہ کہے گا جب میں جہنمی ہو ہی گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ گناہ اور صحیح، ٹھیک ہے. تو وہ تربیت کے لحاظ سے اور وہ خدا کی رحمت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. اور چونکہ قرآن مجید میں جو بہت امید بخش آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اے میرے بندو اگر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہیں، اسراف کیے ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے. تو لہٰذا یہ یہاں دنیا میں اگر توبہ کر لے گا تو ظاہر ہے یہ ڈائریکٹ اللہ سے توبہ کرنی ہے، ٹھیک ہے. پروردگار میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دے، بخش دے. یا درمیان میں واسطہ بھی دے سکتا ہے کہ تجھے رسول کریم کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، تجھے تیرے اولیاء کا واسطہ، مجھے معاف کر دے، بخش دے. تو یہ تو ہو گیا دنیا میں، یہ ہوگی توبہ. لیکن جو چلا گیا دنیا سے رہ گئے اس پر تو کچھ رہ گئے گناہ یا توبہ نہیں کر سکا صحیح طرح، ٹھیک ہے، اور چلا گیا دنیا سے، تو اب قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ وہاں پھر اب توبہ تو نہیں ہے نا. توبہ تو دنیا میں ہوتی ہے نا، وہاں توبہ نہیں ہوتی. وہاں کیا ہے؟ وہاں شفاعت ہوتی ہے. پھر شفاعت یہ ہے کہ اللہ اذن دے گا تو تبھی شفاعت ہوگی. اور اب جو اللہ اس کا بیچ کا بھی تو ایک پیریڈ آئے گا نا پھر برزخ والا، ہاں وہ بھی پیریڈ ہے اس میں، کافی طویل ہے نا، قیامت کب ہوئے گی. تو اس میں تو جو درمیان والا پیریڈ ہے اس میں اس کا اپنا تو ایک قسم کا نام اعمال بند ہوا ہے. البتہ جو نیکی وہ حسنات چھوڑ گیا ہے، ایسی چیزیں سنت حسنہ چھوڑ گیا ہے
یا نیک اولاد چھوڑ گیا ہے یا کوئی کتاب لے گیا ہے, کوئی علمی فائدہ پہنچا گیا ہے, کوئی رفائی کام کر گیا ہے, کوئی ایسا کوئی چیز کر گیا ہے کہ جو مسلسل انسانوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے, تو وہ فائدہ جو پہنچ رہا ہے تو پھر اس کا نام اعمال میں درج نیکیاں ہوتی رہیں گی. تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن اٹھے تو تصفیہ حساب ہو چکا ہو, یعنی وہ بالکل صحیح اٹھ جائے. تو اگر ایسا بھی ہے کہ بھئی یہ بھی برزخ کا بھی گزر گیا لیکن پھر بھی کچھ یعنی ہوا نہیں, تو اب قیامت کے دن شفاعت ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہستیاں جو ہیں یہ شفاعت کریں گی. تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ شفاعت جو ہے تو کیا گناہوں کو دروازہ نہیں کھولتا, بندہ کا لاپرواہ سا ہو جاتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے یہ بات, اس لیے کہ یہ اسی طرح جس طرح توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا, بالکل, تو اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تو یہ توبہ بھی تو جو ہے ایک ڈھارس ماں بھی تو ہے. ہاں جی, تو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی. بے شک. تو اسی طرح جو شفاعت ہے, اور پھر یہ بھی ہے کہ شفاعت میں ابہام ہے, ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہر بندہ سمجھے کہ بھئی ضرور ہو ہی جائے گی میری شفاعت. مطلب ہے کہ شفاعت اگر کریں گے تو ہو سکتا کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے کوئی کرے ہی نہ تیری شفاعت, ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں نا کہ پہلے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا, تو کوئی 100 سال 200 سال 500 سال وہ 150 ہزار سال جہنم میں رہے, پھر ان کے گناہ پاک ہو جائے تب جا کے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. پہلے ایک کالر کو شامل کریں آپ کی اجازت سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام برادر, آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی, بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ابھی اسی مہینے میں چوتھے رمضان المبارک کو میرے 16 سالہ بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو سارے کا سارا دھیان اسی میں ہے اور کچھ سوالات ذہن میں اٹھ رہے تھے. چونکہ ہم لوگ ابھی ذکر چل رہا تھا مردوں کا, تو میں صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, ہمیں ایز اے رشتہ دار یا محبت کرنے والا یا اپنا مومن بہن بھائی کی حیثیت سے ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ چونکہ میرا بچہ ایک ایسی تکلیف سے گیا جو کہ اس کی پیدائش سے اس کے ساتھ تھی فوڈ الرجی, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ شہادت ہے, تو مجھے تھوڑی سی کنفیوژن تھی. اگر پلیز آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دیں کہ کون لوگ شہادت کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. اور دوسرے پلیز یہ اگر پاسبل ہو پروگرام میں تھوڑا سا بتائیے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم کہاں جاتے ہیں, اور ہماری اگلی زندگی کیسی ہے, اچھے لوگوں کی مومنوں کی اگلی زندگی کیسی ہے. تھینک یو, جزاک اللہ خیر. سوال جی نے کیا کہ اپنا بچے کی ان کی ڈیتھ ہوئی, 16 سال کا تھا, اور کچھ پیدائشی جب سے تھے وہ بیماری تھی, تو وہ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا, چونکہ وہ ظاہر بات اس حد تک بلوغ تک تو کیا نہیں, تو کیا یہ شہادت کوالیفائی ہوئی, اور مطلب اس کے بعد جو اگلی زندگی ہے اس کے کیا مراحل ہیں, مر کے کہاں جاتے ہیں, وہی جاننا چاہ رہی ہیں. ایسے کہ شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہید وہ ہوتا ہے جو اپنے ارادہ و اختیار سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے, دین اسلام کے دشمنوں سے لڑتا ہوا مارا جائے, اس کو شہید کہتے ہیں. اور میدان جنگ میں, میدان جہاد میں مارا جائے, اس کو شہید کہتے ہیں. اس کے خاص احکام ہیں کہ مثلاً اس کے لیے ضرورت نہیں ہے انہی کپڑوں میں اس کو دیا جا سکتا ہے, یعنی کفن وہی جو اس کے کپڑے ہیں, اس کو غسل کفن کی ضرورت نہیں, دفن کر دیا جائے گا اسی کپڑوں میں, ٹھیک ہے. لیکن جو شخص جو ہے وہ میدان جہاد میں نہیں مارا گیا, بلکہ یہ ایک دین اسلام کے لیے کام کر رہا ہے, دشمنوں کی آنکھوں کا, یعنی انہوں نے اپنے راستے میں کانٹا سمجھ لیا ہے, تو وہ اس کے دین کی وجہ سے اس کو آگے قتل کر جاتے ہیں, یہ بھی شہید ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کو غسل کفن بھی دیا جائے گا, تو یعنی باقی جس طرح جنازہ اٹھایا اور سب چیزیں, تو اس کا اس کے ساتھ تھوڑا فرق ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اور ایک وہ ہے کہ جو تو نہ تو اس طرح سے دین اسلام کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہوا, نہ یہ ہے کہ کوئی ایسی خدمت اسلامی کر رہا تھا اس طرح سے کوئی خاص کہ جس سے ہمارے علماء کرام اور ذاکرین عظام یا مثلا وہ جو سمجھتے ہیں وہ لوگ اس طرح مار جاتے ہیں کہ جی یہ شیعہ ہیں یا علی ولی اللہ کلمہ پڑھتے ہیں, یا یہ معاشرے میں بڑا ایکٹیو اور رول ادا کر رہا ہے شیعت کے تشیع کے لیے,
اسلام کے لیے، ان کو مار جاتے ہیں، وہ بھی شہید ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ آل محمد کی محبت رکھتا ہے، یہ بیمار ہو گیا یا کچھ ہو گیا یا دنیا چلا گیا، اس کے لیے بھی حدیث ہے، من مات، وہی جو آپ نے پڑھ رہے ہیں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو محمد و آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا جائے تو وہ شہید کی موت مرا، شہید ہے نہیں، شہید کی موت اس کو یعنی شہید کا ثواب ملے گا، یعنی وہ شہید جو ہے وہ جس کے خاص احکام ہیں اس میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہا گیا حدیث میں کہ یہ بھی شہید کی طرح ہے، ٹھیک ہے، تو شہید کا ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح جو انہوں نے کہا کہ ان کا بچہ یا دوسرے، تو اگر کوئی بھی دنیا سے جائے اور خدا رسول کو مانتا ہو اور آل محمد کی محبت رکھتا ہو، دین کے اعتقادات اس کو صحیح ہو، عقیدے، تو وہ دنیا سے جائے تو ایسا ہی ہے جیسے اس کو شہید کی موت ہے۔ اچھا، ایک چیز اور جاننا چاہ رہی ہیں کہ اب ظاہری بات ہے ان کو اتنا غم ہے، تو کیا اعمال ہیں جو کہ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جو وہ یہاں سے بھیج سکتے ہیں؟ کیونکہ ایام رمضان جی، مرنے والے کے لیے اعمال کیے جا سکتے ہیں، جو مرا گیا ہے، دنیا چلا گیا ہے، اگر تو اس کی نمازیں قضا تھیں، اس کی نمازیں پڑھی جائیں۔ وہ 16 سال کی عمر فقط، میں کلی بات کر رہا ہوں، یہ تو چلو 16 سال کا 15 سال کی تو واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک، مطلب 1 سال ہو سکتا ہے نمازیں نہ پڑھی ہوں، ٹھیک ہے، تو جو 15 سال کا بچہ ہے اس پر نمازیں واجب ہے۔ تو جو بھی دنیا سے جائے گا اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ اس نے جو اعمال کرنے تھے وہ کیے ہیں، نمازیں اس کی پوری پڑھی گئی تھی، نہیں پڑھی تو اس کو پڑھائیں، روزے نہیں رکھے گئے روزے رکھوائیں، اگر اس کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ حج پر جا سکتا تھا نہیں گیا، اس کا حج کروایا جائے، تو یہ اعمال جو ہے نا اس کے لیے کیے جائیں۔ اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی کار خیر بہت سارے ہیں، اس کے نام پر یتیم خانہ بنایا جا سکتا ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو اس کے نام پر سکول کھولا جا سکتا ہے، کوئی لوگوں کو پڑھایا جا سکتا ہے، اس کا ثواب اس کے لیے ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ ہزاروں طریقے ہیں کہ جو کار خیر کر کے، اور نیت یہ ہو کہ یہ کار خیر جو ہے اس مرحوم کے لیے کیا جائے، تو یہ سارے طریقے اس کو موجود ہیں۔ تو رہ گئی عالم برزخ کی زندگی، وہ ظاہر ہے تفصیل سے یہاں پر مولانا عادل صاحب وہ پروگرام عالم برزخ کرتے رہے ہیں۔ تو برزخ جو ہے وہ درمیانی حصہ ہے، یعنی پہلے دنیا ہے، پھر برزخ ہے، پھر قیامت ہے، آخرت ہے۔ تو یہ آخرت اور دنیا کی زندگی کے درمیان والا جو حصہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بہت طولانی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ظاہر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے وفات پا گئے ہیں لوگ ابھی تک برزخ میں ہیں، تو برزخ میں ہی ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح جب قیامت آئے گی تو پھر اٹھیں گے۔ البتہ یہاں پر بھی بحث ہے کہ بعض لوگوں کا برزخ بہت تھوڑا ہوتا ہے، جو ہی تو اتنی تیزی سے سارا کلیئر پہلے ہی انہوں نے کام کیا ہوا ہے، برزخ سے تیزی سے نکل جاتے ہیں آگے، تو وہ آزاد رہتے ہیں جی۔ تو چونکہ وہاں پر برزخ میں بھی پھر یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں کہ پھر ان کو جنت کی ہوائیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، جو برے لوگ ہیں ان کے لیے دوزخ کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ایسے ہیں کہ جو درمیانے سے ہیں تو ان کے لیے بھی ساتھ ساتھ جو ہے مسائل رہتے ہیں، تاکہ جب قیامت کے دن آئیں تو پاک ہو کے آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک نعمت ہی ہے یہ درمیان والی برزخ کہ انسان جو ہے وہاں پر پاک ہو کے آئے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ کون سے عوامل ہیں شفاعت کے، شفاعت جو ہے کن چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کن چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کثرت سجدہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا فانی بکثرت السجود، کسی نے رسول کریم سے شفاعت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کثرت سجدہ سے میری مدد کرو، کثرت سجدہ، تو یعنی کثرت سجود کرو گے تو پھر ہماری شفاعت کے حقدار تم بن جاؤ گے۔ تو یہ بھی بات یہ کہ توحید کی طرح رجوع کرو، اللہ کی طرح رجوع کرو تو ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ دوسری ہے تلاوت قرآن، اس میں فرمایا رسول پاک نے تعلم القرآن، قرآن کو سیکھو، فَإِنَّهُ شَافِعٌ لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قرآن اپنے اصحاب کی قیامت کے دن شفاعت کرے۔ اصحاب کون ہیں؟ ایک تو رسول پاک کے اصحاب ہوتے ہیں، رسول پاک کے ساتھ جو رہے، اور قرآن کے اصحاب کون سے ہوئے؟ جو ہر وقت قرآن کے ساتھ رہے، یعنی صحبت سے، یعنی جو قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، قرآن ہر وقت قرآن میں لگے رہتے ہیں،
جو اصحاب قرآن ہے تو قرآن ان کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن، اور رسول شفاعت کریں گے کہ سجدے لمبے کرو، طولانی کثرت سے سجدے کرو، کثرت سجود۔ اور ایک اہم معاملہ جو ہے مفتی صاحب وہ یہ ہے اولاد نبی سے دوستی اور ان کی خدمت کرنا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کہ رسول پاک نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اربتن انا لہم شفیع یوم القیامہ، 4 چیزیں ہیں کہ میں ان 4 جو چیزیں رکھنے والے ہوں گے ان کی میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ پہلی کون سی ہے؟ فرمایا المکرم للذریتی، جو میری اولاد کی عزت کرے گا تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو رسول پاک کی اولاد کون ہے؟ سب سے پہلے تو آل رسول ہے، اور اس کے بعد جتنے سعادات ہیں جو اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ، اولاد علی مرتضیٰ علیہ السلام، ائمہ طاہر کی اولاد، تو ان کی اولاد سے جو سعادات ہیں ان کی عزت و احترام کرنا، رسول پاک نے فرمایا جو میری ذریت کا احترام کرے گا، عزت کرے گا تو اس کی میں شفاعت کروں گا۔ والقاضی لہم حوائجہم، اور جو ان کی حاجتوں حوائج کو پورا کرے گا، اگر ان کو کوئی ضرورت ہے تو وہ اس لیے کہ بھی یہ رسول کی اولاد سے ہیں، مولا علی کی اولاد سے ہیں، جناب سیدہ کی اولاد سے ہیں، تو وہ ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس کی حاجت پورا کرے گا، اس کی میں شفاعت کروں گا۔ والسعی فی امورہم، اور جو ان کے امور میں سعی اور کوشش کرتا ہے۔ دیکھو پہلے میں کیا فرق ہوا پہلے میں اور اس میں؟ پہلے میں یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں ان کی حاجت پوری کرنا اس کے ہاتھ میں ہے، مثلا کسی کو ملازمت نہیں مل رہی، کسی کو تعلیم کم داخلہ نہیں مل رہا، کسی کو کوئی اور، تو وہ خود کر سکتا ہے تو کرے، اور دوسرے میں یہ ہے کہ خود نہیں کر سکتا تو کوشش کرے، بھاگ دوڑ کرے ساتھ جہاں جہاں سے ہو سکتا ہے، کیونکہ بھی یہ سعادات ہے، سید ہے آل رسول سے۔ والسعی فی امورہم عندما اضطروا الیہ، اچھا، والحب لہم بقلبہ ولسانہ، قیامت کے دن میں 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت کروں گا، جو میری ذریت کا احترام کرے، جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، جو مشکلات میں ان کی مدد کرے، ان کو دل و زبان سے چاہے۔ یعنی سعادات کا احترام ایک دفعہ ہوتا ہے، بعض لوگ خالی بس جب مل کے السلام علیکم ہو گیا تو وہ دل سے احترام نہیں ہے، بلکہ بعض تو بغض رکھتے کہتے ہیں لو جی یہ سید ہے، اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھ رہے ہیں اور بڑا، تو اندر کھوٹ ہوتی ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا دل سے بھی، زبان سے بھی اور دل سے بھی ان کا احترام کرو، دوست رکھو، تو میں ایسے لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شفاعت کا باعث بنی، ایک تو کثرت سجود ہوگی، ایک تلاوت قرآن ہو گئی، اور تیسری چیز ہوگی ہے اولاد نبی سے دوستی کرنا، احترام کرنا، ان کی حاجتوں کو پورا کرنا۔ اب آتے ہیں اس کی طرف، وہ عوامل جن کی وجہ سے مطلب جو مانع شفاعت ہیں، جو شفاعت سے مطلب مانع ہوتی ہیں، مطلب اس میں رکاوٹ ہے، یہ جو ایسے ہم نے یہ عرض کیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جن کی وجہ سے شفاعت ہوگی، انسان شفاعت کا مستحق، اور پھر دیکھیں کہ میں نے کہا تھا شفاعت اسی تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے، تو جب نبی سے تعلق ہے تو پھر نبی کی اولاد سے بھی تعلق ہونا چاہیے، نبی کی آل سے بھی تعلق ہونا چاہیے، نبی کی ذریت سے تعلق ہونا چاہیے، تو اس تعلق کی وجہ سے اس کی شفاعت ہوگی۔ اب وہ شفاعت کے جو موانع ہیں، جو منع کرنے والی چیزیں ہیں کہ شفاعت نہ ہو سکے بندے کی، آپ کی اجازت سے کال لے لوں، پھر ہم یہیں سے اس کو شروع کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے؟ قبلہ ساجد بات کر رہا ہوں مانچسٹر میں، یہ مولانا صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی جی بالکل فرمائیے۔ جی قبلہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ کل آپ کو وکٹوریا مسجد میں دیکھا، آپ کباب پہنے ہوئے تھے، بہت دل خوش ہوا، یہ بین المسلمین کی ایک مثال تھی کہ سب لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم ایک ہیں۔ ایسے یوم القدس کے اوپر آپ اہل سنت جماعت کو بھی اپنے ہاں بلائیں، مسجدوں میں یا ایک امام بارگاہ میں کہیں بھی جمعہ پہ ہم انتظام کر سکتے ہیں کہ آپ ایک جتنے اہل تشیع ہیں کسی ایک میں فور میں یا کہیں چیٹا مل میں یا کہیں بھی سب سنت الجماعت کو بھی اس دفعہ بلایا جائے، تو یہ ہو سکتا ہے؟ جی بہت اچھا، اگر آپ لوگ کوشش کریں۔ میں نے تو آج 1-2 جگہ پہ تجویز دی ہے، سنت الجماعت تو ریڈی ہے، لیکن ہمارے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ابھی کیا کیا جائے، لیکن آپ پہلے علم ہے، اگر اس کے اوپر کچھ رائے دیں تو پلیز۔ جی بڑی اچھی خواہش ہے آپ کی، اور اس پر کام بھی ہونا چاہیے، تو ہم حاضر ہیں۔ ہم تو یہ
کہتے ہیں کہ علماء کرام آئے برادران اہل سنت یہاں ہمارے ہدایت ٹی وی پہ آ کے پروگرام کا یہاں مل کے بیٹھ کے ایسے پروگرام کر سکتے ہیں جو مشترکات ہیں، یعنی جو حدیثیں اور جو عقائد ہمارے مشترکہ ہیں ان پر تو بات کر ہی سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اور جن میں علمی اختلاف ہے وہ اس کو علمی اختلاف کو بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہ بھی کریں تو بہرحال جو مشترکات ہم میں 80 سے 90% مشترکات ہیں تو ہم ان پر تو بات کر ہی سکتے ہیں. تو لہٰذا اسی طرح ایک دوسروں کی محفلوں میں، ایک دوسروں کی مجلسوں میں، محفلوں میں اور میلاد کی محفلوں میں، تو ہم تو اس دفعہ جب عید میلاد نبی کا جلوس ہمارے بھائیوں نے نکالا تھا، ہم بھی اس میں گئے تھے. عید میلاد نبی کے جو مانچسٹر سے نکلا تھا تو اس میں شریک تھے، اس طرح لندن میں دوسرے جلوسوں میں بھی. تو ظاہر ہے کہ جو وحدت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہوگی. اسی نبی کی ہم سب امت ہیں، مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگ جو ہیں دوسروں کے ایجنٹ بن جاتے ہیں یا دوسروں کے کہنے پر مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو مار رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں سنی ہیں یا شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ جو داعش والے مارتے جا رہے ہیں عراق میں وہ دیکھ رہے ہیں یا سنی ہیں یا شیعہ ہیں. تو ان کا تو اپنا ایجنڈا ہوتا ہے اور اپنی حکومتیں قائم کرنی ہوتی ہیں اور دشمن کے ہاتھ میں وہ کھلونا بڑے ہوتے ہیں یا خود دشمن مار رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے غزہ میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی. پچھلے 16-17 دن سے جنگ جاری ہے اور 600 سے زیادہ شہید کر دیے گئے ہیں اور 3,500 آدمی زخمی ہیں. ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے اور کس طرح امت مسلمہ خون بہایا جا رہا ہے. تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری آپس میں نااتفاقی ہے. امت مسلمہ جو ہے وہ پارا پارا ہو چکی ہے. یہی صبح میں کہ کوئی اس پر آواز ہی نہیں اٹھا رہا. جی بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ثنا بات کر رہی ہوں نوٹنگھم سے. جی میرا مولانا صاحب سے ایک سوال ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے، ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں. جی شکریہ. پوچھ رہی ہیں کہ سید زادی کا نکاح غیر سادات میں. جی یہ سوال کئی دفعہ پہلے بھی آ چکا ہے، جواب دیا جا چکا ہے. سادات کا کفر تو سادات ہی ہے، ٹھیک ہے جی. پہلی اول بات یہی ہے کہ چونکہ سادات جو ہیں وہ سادات میں ہی شادی کرتے ہیں، جس طرح باقی سارے جو جن کی ذات ہوتی ہے انہیں میں شادی کرتے ہیں. اگرچہ اسلام کا اصول کلی یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اس کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت اسلام نے دی ہے، تو گارنٹی دی ہے کہ اس کی جان مال عزت محفوظ ہے. اور اس طرح یہ فرمایا جو بھی کلمہ گو ہے تو ایک اس طرح سے کلی بات ہے کہ بھی ہر مسلمان مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کا بھائی ہے. اور اسی طرح شادی ازدواج کرنے میں بھی وہ ایک دوسرے کی شادی ازدواج وہ کر سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ سادات جو سادات میں ہی ان کا ازدواج ہونا چاہیے. لیکن بالفرض اگر کہیں پر ایسا ہو جائے کہ بھئی رشتے مل نہیں رہے یا وہ دیر ہو گئی ہے تو یہ بھی گناہ ہے کہ بچیوں کو ایسے بٹھائی رکھیں. اور یہ اسی نام پر کہ چونکہ رشتہ نہیں مل رہا تو لہٰذا بچیوں کو ساری عمر ایسے ہی بڑھائی رکھے. یہ بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور رسول کے شریعت، کیونکہ کہا گیا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری بہرحال ان کی شادیاں کریں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی ان کو ساری عمر اسی طرح بٹھائے رکھے. جیسے سندھ میں بعض دفعہ وہ پیروں کے گھروں میں شادی نہیں کرتے، وہ قرآن کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں. کبھی کوئی نہ کوئی حل کہ وہ بات یہی ہوتی ہے کہ ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے. بھائی وارث بن جاتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ شادی کہیں ہو اور وہ جائیدادیں وغیرہ ان کو دینی پڑے. تو لہٰذا کلی طور پر تو عرض کروں کہ چونکہ مسلمان جو ہیں مسلمانوں کے ہم کف ہیں، شادی ہو ہی سکتی ہے. شکریہ. چلیے تو آپ نے اس کے سارے جوابات ہو گئے. ہم گفتگو شروع کر رہے تھے کہ شفاعت سے کہ وہ کون سے امور ہیں جو مانے ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ شفاعت ہونے میں پرابلم. جی وہ جو شفاعت کے موانع ہیں، پہلے تو شرک ہے. شرک جو شرک ہے وہ جو یعنی اللہ کو مانتے ہوئے بھی اللہ کی صفات میں یا اس کے افعال میں شرک کرتا ہے بندہ، تو ظاہر ہے کہ اس مشرک کی شفاعت نہیں ہو سکتی. ظلم و ستم جو کرتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا میری شفاعت گناہگاروں کے لیے ہے، مگر
ظالم اور مشرک کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا انما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت جو ہے میری امت کے ان افراد سے مخصوص ہے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کوئی کہے کہ بھئی گناہ کبیرہ جو ہے اس کی شفاعت نہیں ہو سکتی، تو کہا گناہ کبیرہ کی شفاعت ہے، صغیرہ تو اللہ نے خود کہا کہ اگر کبیرہ سے اجتناب کرو گے، نہیں کرو گے، صغیرہ سے میں خود ہی درگزر کر لوں گا۔ تو رسول پاک نے فرمایا میری امت کے جو لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کبیرہ کیے ہیں ان کی میں شفاعت کروں گا۔ تو بظاہر اس شفاعت کا گناہان کبیرہ کے مرتکب افراد سے مخصوص ہونے کا سبب یہ ہے کہ خداوند کریم نے صراحت کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر انسان گناہان کبیرہ سے اجتناب کرے تو اسے بخش دے گا، پھر اس صورت میں شفاعت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو رسول پاک نے بھی فرمایا کہ خداوند عالم کی طرف سے مجھے 5 نعمتیں عطا ہوئی ہیں، ان میں سے ایک شفاعت ہے۔ میری شفاعت ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دیں۔ تو قیامت کے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ شفاعت کرنے والوں میں جیسے ائمہ، معصومین، علماء، شہداء، نیز ان کے ذریعے شفاعت پانے والوں سے متعلق جاننے والوں کو چاہیے کہ پھر وہ مزید اس کا جو کتابیں ہیں اس موضوع پر لکھی گئی ان کا مطالعہ کریں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جو موانع، ایک تو یہ ہے کہ مشرک نہ ہو، چونکہ اگر شرک کرے گا تو اس کی بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میں ہر گناہ کو بخش دوں گا لیکن شرک کو نہیں بخشتا۔ دوسرا کافر نہ ہو، رسول کا نہ انکار کرتا ہو، جو رسول کا منکر ہے وہ تو نہیں نہ بخشا جائے گا۔ اور تیسرا یہ منافق بھی نہ ہو، کیونکہ منافقین کے لیے کہا کہ وہ بھی جہنم کے نچلے درجوں میں ہوں گے۔ آپ کی اجازت سے میں ایک اور کال لے لوں پھر یہیں سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سید اختر علی بکھر سے بات کر رہا ہوں۔ سید اختر علی صاحب جناب، اب یہ بھی سوال ہوا ہے کہ سیدزادی کی شادی سید غیر سید کے بغیر ہو سکتی ہے؟ جی جی فرمائیے۔ کیا میرا سوال ہے کہ کربلا سے واپسی ہوئی سادات کی، جی آپ ٹیلی ویژن سے مت سنیں، آپ گفتگو فرمائیے، آپ ٹی وی سیٹ کی آواز کو بند کر دیں۔ میرا سوال ہے کہ کربلا سے واپسی ہوئی سادات کی، کربلا سے واپسی ہوئی سادات کی، جی تو ان بیویوں میں سے کسی کی شادی غیر سید سے ہوئی؟ ٹھیک ہے، میں دریافت کر کے آپ کو ابھی اس کا جواب پہنچوا دوں انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ وعلیکم السلام۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی کربلا سے جب بیویوں کی واپسی ہوئی ہے تو کیا اس میں سے کسی کی شادی؟ ابھی ہم وہ ہسٹری بیان کرنے نہیں بیٹھے ہوئے، اور اگر آپ خود بھی پڑھیں تو ایسا ہوا ہے، شادیاں ہوئی ہیں، اور پھر ابھی جو موجودہ مجتہد ہیں ہم آپ کو کئی مثالیں دے سکتے ہیں کہ وہ خود سید ہیں اور ان کی بیٹیوں کی شادیاں غیر سید سے ہوئی ہیں۔ خود حضرت امام خمینی ان کی بیٹی کی شادی مجتہد تھے، وہ فقیہ تھے، تو ان سے ہوئی۔ آیت اللہ مراشی نجفی مجتہد تو گزرے ہیں اسی زمانے میں، بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے پائے، ان کی شادی غیر سید سے ہوئی اور وہ بھی مجتہد تھے۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی ان کے داماد تھے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح بہت سارے مجتہدوں کی ہم بیان کر سکتے ہیں، اور وہ جو دین کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے 50 سال 60 سال یعنی دین کو پڑھا ہوتا ہے، تو کیا وہ ایسے ہی کر لیں گے؟ تو لہٰذا جو دین کا معاملہ ہے نا، اور پھر میں عرض کروں کہ چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور پھر ضروری کو واجب تھوڑی ہے، آپ کی مرضی ہے کریں نہ کریں، مطلب ہے کہ اگر آپ لیکن یہ نہیں کر سکتے آپ کہ اگر کسی نے کہیں شادی کر لی ہے تو آپ کہیں کہ بھی یہ حرام کام کیا ہے یا نعوذ باللہ ان کی اولاد جائز نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت جو ہے نا وہ ایک کلی حکم ہے، شریعت تمام انسانوں کے لیے آئی ہے، وہ خاص قبیلی قوم کے لیے نہیں آئی ہے۔ تو لہٰذا حضرت زینب جو بنت جاش جو ہے، جو کہ رسول پاک کی پھوپھی زاد بہن ہے، ٹھیک ہے جی، اور میں یہ بھی عرض کروں کہ سادات رسول پاک سے چلتی ہے، اور اگر رسول پاک نعوذ باللہ سید نہیں تو پھر کوئی بھی سید نہیں، اور اس سے پہلے بلکہ ہاشمی خاندان جو حضرت ہاشم سے
سادات ہاشمی چلتی ہے اور ان پر بھی صدقہ حرام ہے. تو حضرت زینب بنت جاش، قرآن مجید میں آپ سورہ احزاب میں چلے جائیں تو وہاں پر پڑھیں کہ ان کا رشتہ جو ہے رسول پاک نے اپنے غلام جو کہ متبنہ بیٹا بنایا ہوا تھا زید، اس کے لیے رشتہ بھجوایا، اور وہ ہاشمی خاندان کی تھی. تو اس کے بھائی نے بھی کہا کہ بھی یہ کیا بات ہوئی، ہم تو سمجھے تھے رسول پاک نے اپنا رشتہ بھجوا رہے ہیں اور یہ ہم غلام سے کر لیں. تو غلام جو ہے اس وقت مسلمان تھا زید، اور وہ رسول پاک نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، اس کے لیے رشتہ بھجوایا تھا. تو انہوں نے چونچاں کی. تو ابھی قرآن مجید کی آیت آ گئی کہ اگر جب خدا اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس کے فیصلے کے بعد تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں رہ جاتا. اب جب انہوں نے یہ آیت سنی، انہوں نے کہا جی کہ جب اللہ رسول کا حکم ہے پھر تو ہم تو تسلیم ہے. پھر ان کی شادی ان سے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک خاتون نے بازغہ ابن عبد المطلب، اس کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ وہ مقداد اسود صحابی رسول جو ہے وہ سید نہیں تھے، غیر سید تھے، تو ان کی شادی ان کے ساتھ ہوئی ہے. تو لہٰذا ایسی بہت ساری مثالیں ہیں اور طول تاریخ میں موجود رکھتی ہیں، اور مجتہدوں کی تو مثالیں بہت ساری ہیں. تو لہٰذا جو بات دین شریعت کی ہوتی ہے نا، اس کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے علاقے کا رواج نہیں ہے، یہ پنجاب میں اور سندھ میں اور ان علاقوں میں ہے. وإلا یہ مسئلہ نہ کہیں ایران میں ہے، نہ کہیں اس میں عراق میں ہے، نہ کہیں اور ہے. بلکہ یہ تو حدیثوں میں یہ ملتا ہے کہ جو اگر ان سے شادی کرے تو قیامت میں رسول پاک شفاعت کریں گے کہ وہ یعنی اس نے ان کی بیٹی یعنی وہ ایسا نہیں رہا کہ بھئی سادات جو بیٹیاں ہیں وہ اسی طرح بوڑھی رہ گئیں، اور ان کی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا حالات ہو مخصوص کہ ان کا کف نہ ملتا ہو. مثلا کسی امام کی بیٹی ہیں وہ نہیں کف ملتا، وہ اپنے میں کوئی ہے نہیں، تو وہ دوسرے بھی جو ہیں مثلا کوئی ناسبی ہیں، کوئی وہ سنی ہیں، کوئی کس طریقے سے یعنی وہ جن کے عقائد ہی نہیں ملتے. یہ تو ابھی بھی ہے کہ بھی آپ جب شادی کرنے لگیں گے تو پھر یہ ہے نظریات دیکھیں. ویسے تو اسلام اجازت دیتا ہے سنی شیعہ کی ہو، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ آپ ایسی بیٹی کی شادی ایسی جگہ پہ نہ کریں کہ جہاں پر جا کے دوسری فقہ ہے اور پھر اس کی اولاد کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گی، اولاد ہی ادھر چلی جائے گی، اس بیٹی کی اظہار آزادی اور مذہب سب وہ سلب ہو جائے گی. تو لہٰذا یہ ثانوی مسائل اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے کلی ہے کہ اسلام کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ جو بھی مسلمان ہے، مومن ہے، وہ مومن کا یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں وہ ہمکف ہیں. تو لہٰذا اس حساب سے یہ ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں محمد خان بول رہا ہوں ادھر لندن سے. محمد خان صاحب لندن سے، فرمائیے. جی فرمائیے محمد خان صاحب. میں یہ موتا کے بارے میں پوچھنا تھا. یہاں پہ موتا کیا اہل سنت کہتے کہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ کیوں ہوا، کب سے بند ہوا، کیسے ہوا، یہ پوچھنا تھا. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اور کچھ نہیں. ٹھیک، بہت شکریہ. جی بھائی ہم نے بعض دفعہ پروگرام کیے ہیں، بہرحال آپ نے سوال کر دیا ہے. کب سے تو نکاح کی دو قسمیں ہیں، ایک نکاح دائمی ہے، ایک نکاح موقتی ہے. نکاح دائمی تو وہی جس طرح ہم سب نکاح کر رہے ہیں. نکاح موقتی یہ ہوتا ہے کہ اس میں وقت کا تعین ہوتا ہے، یعنی کتنی مدت کے لیے آپ یہ نکاح کر رہے ہیں، اور اس کا حق مہر جو ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے. اور وہ بالکل اسی طرح کی شادی ہے جس طرح دوسرا نکاح ہے، اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ بالکل حلال کے بچے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کے وارث ہیں، ان کی وراثت میں حصہ پائیں گے. اور اس کی اگر جب وہ مدت ختم ہو گئی ہے تو اس میں طلاق نہیں ہے. اگر 1 سال کے لیے کیا ہے تو 1 سال ہو گیا، مدت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اور اس میں بیوی جو ہے وہ شوہر کی جائیداد میں سے حصہ نہیں لے سکتی، اس کی کچھ سہولتیں. تو وہ جو ہے نا وہ قرآن مجید کی سورہ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 24 ہے، اس میں جائیں تو اس میں وہ بیان ہے. سورہ نساء میں فرمایا گیا کہ جن عورتوں سے تم نکاح مطع کرو تو ان کا حق مہر دے دو. یہ سورہ نساء اور آیت نمبر ہے 24. فرمایا گیا ہے کہ
فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوا أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. کہا گیا ہے کہ پس جو بھی ان عورتوں سے تمتع کرو ان کا جو مہر انہیں بطور فریضہ دے دو، مگر یہ کہ بعض آپس میں راضی ہیں تو پھر اس پر بھی سمجھوتا ہو سکتا ہے جو حق مہر ہے. میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں بند کب سے ہوا، مطلب کیونکہ رائج تھا بند کب سے ہوا؟ بند تو حضرت عمر ابن خطاب نے کیا ہے نا، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں رسول پاک کے زمانے میں حلال تھیں اور میں ان کو حرام کر رہا ہوں، ایک حج تمتع اور ایک نکاح تمتع. تو یہ حضرت عمر نے اس کو بند کیا ہے، اور نہ رسول پاک کے زمانے میں یہ بند تھا، نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر نے آ کے یہ بند کیا. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کسی شخص نے کسی خاتون سے متع کیا ہوا تھا تو وہ خاتون حاملہ ہوگی، تو اب وہ شخص جو ہے وہ منکر ہو گیا کہ میں نے اس سے نکاح ہی نہیں کیا. تو ظاہر ہے کہ جب اگر کوئی خاتون جو حاملہ ہو گئی اور اس کے شوہر کا پتہ نہ چلے یا وہ انکار کر دے تو ظاہر ہے پھر وہ جو خاتون ہے اس پر زنا کا الزام آئے گا، کیسے ہوا ہے. تو لہٰذا چونکہ حکومتی امور میں بعض دفعہ جیسے ہوتے ہیں نا مقدمات کم کرو ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آئے دن کا کبھی کسی کا معاملہ کسی، اس نے کہا میں متع حرام ہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا ان کو چاہیے تھا کہ یعنی اس کے اس کو صحیح طرح چھان بین کر دے. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کے زمانے میں یہ دونوں چیزیں جائز تھیں اور میں ان کو حرام قرار دے رہا ہوں. لیکن امت نے وہ حج تمتع والی بات تو ان کی نہیں مانی، لیکن وہ نکاح تمتع والی متع والی وہ مان لی. اب دیکھیں کہ اب کیا کر رہے ہیں. اب یہ جو سعودی مفتیوں نے جہاد النکاح کے نام سے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، اور اس میں کیا کہا کہ بھئی جو بھی وہ خبیث جو دہشت گرد لڑ رہے ہیں، جہادی بنے ہوئے ہیں، وہ مجاہد بنے ہوئے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے لڑکیوں کو بھیجو. اور وہ لڑکیاں جا رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد اور جہاد النکاح ہو رہا ہے. یعنی نکاح متع میں تو یہ ہے کہ وہ نکاح ہے، باقاعدہ نکاح پڑھا جاتا ہے، مدت معین ہے، حق مہر معین ہے. ایک ہی شخص سے ایک خاتون کر رہی ہے، نکاح کر رہی ہے، وہ بالکل اس کی جائز منقوہ بیوی ہے، اور اس کی یعنی مدت ختم ہوگی تو اس کا وہ ختم ہو جائے گا نکاح، اور بعد میں 45 دن اس کی عدت رکھے گی تاکہ اگر کوئی حاملہ ہے تو پتہ چل جائے. تو اس کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. یہ تو نکاح متع میں ہے. لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بھئی لڑکی ہے کہ بندے 5 7 10، اس میں کچھ یا اس میں کچھ بھی نہیں. یہ تو یہ ابھی انہوں نے شروع کیا نا. یہ تو سراسر زنا ہے جو یہ لوگ جہاد النکاح کے نام پر یہ کروا رہے ہیں، اور مفتی سعودی فتویٰ دے رہے ہیں، اور پاکستان سے بھی وہ بھیج رہے ہیں اور دوسری جگہ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ان کی جنسی ضرورت کو پورا کرو. اور وہ ایک خاتون جو ہے وہ کئی ملکوں کے لوگوں کے ساتھ جنسی تعلقات جو ہے استوار اس نے کیے ہوتے ہیں. عدت بھی نہیں ہوگی کوئی، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. کیا ہے؟ بلکہ ابھی وہ سعودی عرب کی تھی جو لڑکی کی جس کو انعام دیا گیا ہے کہ اس نے کہا میں نے 5 آدمیوں سے یعنی تعلقات قائم کیے ہوئے تھے. یعنی یہ ایسا کوئی ایسی شریعت میں ہے کوئی ایسی جس کو یہ اب جائز قرار دے رہے ہیں. تو لہٰذا یہ اپنی حکومتیں قائم کرنے کے لیے اور دوسروں کو قتل و غارت کرنے کے لیے دہشت گردی ہے. یہ بھی یہ دہشت گردی کا نکاح ہے، یہ جہاد نکاح نہیں ہے. تو لہٰذا جو ایک صحیح تھی چیز اس کو تو ختم کر دیا، اور جو نئی صحیح اس کو شروع کر دیا. میں ایک اور کالر کو شامل کر لوں، اس کے بعد بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں اعجاز بول رہا ہوں جی، گجرات پاکستان سے. اعجاز صاحب گجرات پاکستان سے، فرمائیے. پوچھنا یہ ہے کہ جو احکام شریعت ہے جی کیا ان میں پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار تھا کہ اس میں کوئی کمی یا جاتی کر لیں؟ اگر ان کو بھی اگر اختیار نہیں تھا تو یہ بعد میں یہ جو کمی جاتی ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے؟ دوسری میں نے پوچھنی تھی یہ کربلا کی واپسی پہ جو بچے گرتے گئے ہیں، وہ جو جس کرب سے وہ لوگ گزرے ہیں، ان کا بھی کوئی بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ کوئی زندہ یا کسی حالت میں بھی ان کا کوئی اگر اطلاع ہو تو وہ بتائیں جی، بڑی مہربانی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اختیار کی جو بات ہے تو رسول اللہ کے بعد اختیار کے معاملات میں کیوں چینجز ہوئی ہے؟ کیا رسول اللہ کو ایسا جی کہ ایک حساب سے دیکھا جائے تو اللہ کی شریعت میں رد و بدل کرنا یا اپنے آپ سے اس میں اضافہ کرنا یہ جو ہے
علماء کہتے ہیں تو یہ تو رسول پاک کو بھی اختیار نہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی رسول پاک کرتے ہیں اور جس سے اللہ منع کرتا ہے اس سے وہ منع کر دیتے ہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہے کہ جیسے کہ نماز کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ نماز جو ہے 2 رکعت آئی تھی, 5 ٹائم 2 رکعت نماز تھی. تو یہ رسول پاک نے اپنے خصوصی اختیار استعمال کرتے ہوئے اور یہ جو صبح کی کو 2 ہی رہنے دیا ہے, باقیوں کے 2 رکعت 7 اور بڑھا دی ہے, اور مغرب کی 1 رکعت بڑھا دی 3. تو یہ اس طرح سے بھی روایت میں ملتا ہے. لیکن پھر بھی بات آئے گی, پھر بھی وہی کہ چونکہ رسول پاک جو ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. ایک دفعہ یہ چیز ہوتی ہے کہ قرآن میں لکھا گیا ہوتا ہے, قرآن کی آیتیں بن کے آئی ہوتی ہے, اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو احکامات یا ان آیتوں کی تفسیر یا وہ وہی جو ایک تو وہ وہی ہے جو لکھی گئی ہے, اور ایک وہ تعلیم ہے رسول پاک کو جو خاص علم لدنی اور رسول پاک کو تعلیم دی گئی ہے. ظاہر ہے جو قرآن مجید کی جب رسول پاک تفسیر کرتے ہیں, اس کی ترجمانی کرتے ہیں, اس کی وضاحت کرتے ہیں, تو جو اللہ کا علم دیا ہوا اسی سے کرتے ہیں. تو اگر وہ بالکل اسی آیت یا اسی بات ہی ہوتی تو اس کا مطلب وہ تو قرآن میں آ گئی. اس کی وضاحت کرنا, اس کو یعنی دائرے کو پھیلانا یا گھٹانا یا بتانا, تو یہ سارا رسول کریم کا کام ہے نا. تو قرآن کی تشریح کرنا, اس کا ترجمانی کرنا, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو سنت میں ملتی ہیں قرآن میں نہیں ہیں, تو جو سنت میں ملتی ہیں ہمارے لیے سنت بھی اسی طرح جو ہے ہمارے لیے سورس ہے, منبع ہے دین کے احکامات کو لینے کا. ایک قرآن ہے جو ہمارا قانون کا منبع ہے, اور دوسری سنت ہے. تو اگر کہے کہ سنت نہیں لینی تو صرف قرآن لینی, تو پھر تو بہت سارے احکامات جو ہیں وہ مبہم رہ جائیں گے. اس کی وضاحت سنت نے کی ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر وہی بات ہوتی جو قرآن میں ہی آئی ہے 100%, اور اس میں کوئی چیز وضاحت کے لیے اضافی نہیں آئی ساتھ, تو پھر اس کا مطلب پھر وضاحت کیسی ہوئی؟ تو اس کا مطلب ہے سنت جو ہے اس نے وضاحت کی ہے قرآن کی, قرآن کے احکامات کو بیان کیا, اس کی جزیات کو بیان کیا, قرآن نے کلیات کو بیان کیا. تو لہذا رسول پاک کی جو سنت ہے وہ بھی اسی طرح جیسے میرے لیے قرآن حجت ہے, اسی طرح رسول کی سنت حجت ہے. تو یہ رسول پاک تو چونکہ شارع ہیں, شریعت لے کے آئے, ان کو تو یہ حق حاصل ہے. لیکن وہ جو بندہ جو صحابی ہے یا مسلمان ہے صدر اسلام کا, اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ شریعت میں اس کو بڑھائے یا گھٹائے. ٹھیک ہے, اب ان کا ایک سوال تو ہو گیا. ایک ہم جب بریک سے واپس آئیں گے اس کا جواب دیں گے. تو پڑھتے ہیں ناظرین, بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک سے مختصر بریک سے واپس آتے ہیں اور بات کو پھر یہیں سے شروع کریں گے. لیتے ہیں بریک.